قابل احترام میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ اب خاصی دیر سے یہاں پر ایک بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ کو وٹنس کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آپ کے سامنے منظر ہے، میرا یہ پہلا وزٹ ہے پاکستان ہاؤس کا، اور یہاں آ کر مصطفیٰ کمال بھائی، انیس قائم خانی بھائی اور ان کے دیگر احباب اور رفقا سے باقاعدہ اس طرح ملاقات کا، اور میرے ساتھ بھی میرا ایک ڈیلیگیشن ہے جس میں کامران فاروق بھائی ہیں، جمال بھائی ہیں، ذاکر بھائی ہیں، اظہر ہاشمی بھائی ہیں، تو ہم سب فیصل رفیق بھائی، ہم سب یہاں پر بڑے کھلے دل کے ساتھ آئے ہیں، اور اس امید اور توقع کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم بالعموم پورے پاکستان اور ملک کے عوام اور بالخصوص سندھ کے شہروں میں رہنے والے عوام اور جو ہمارا ایک روایتی ووٹ بینک رہا، ہماری ایک سپورٹ بیس رہی، اور اس کی ہم سے جو توقعات ہیں، ہم اپنے ان شہریوں کو جو سندھ کے شہروں میں خاص طور سے اس وقت ایک یتیمی کی کیفیت سے گزرے، انہیں ایک لاوارسی کا احساس ہے۔ گزشتہ 2 سالوں سے خاص طور پر میں بھی بہت زیادہ تذبذب کا شکار رہا ہوں، بہت زیادہ مضطرب رہا ہوں، بے چین رہا ہوں کہ جو عوام کی ہم سے توقعات ہیں اور ان کی توقعات اور امنگوں کو لے کر، اپنے ووٹ بینک کی توقعات اور امنگوں کو لے کر، اپنے سپورٹ بیس کی توقعات اور امنگوں کو لے کر جو میرے فرائض ہیں، جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو شاید ایک درخت کی مختلف شاخیں ہیں، ان تمام شاخوں کی ذمہ داریاں، چاہے ان کی جہت کچھ بھی ہو، انہوں نے اپنا کوئی بھی نیریٹو بنایا ہو۔ پی ایس پی کا ایک نیریٹو ہے، ایم کیو ایم او آر سی میرا ایک نیریٹو ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا ایک نیریٹو ہے، شاید ایم کیو ایم حقیقی کا ایک نیریٹو ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں ہم شاید کہ اب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، اپنے فرض کو سمجھنا ہے، اور اگر بائی اینڈ لارج مجموعی طور پر یہ عوام کی توقعات ہیں ہمارے ووٹ بینک سپورٹ بیس کی کہ ہمیں ایک وسیع تر مفاہمت کی طرف جانا ہے، ہمیں ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل قائم کرنا ہے، ایک ایسی یکجہتی قائم کرنی ہے کہ جو ہمارے سیاسی مخالف مشترکہ طور پر ہمارے سیاسی مخالف ہیں، ان کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے بلکہ انہیں یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینا ہے کہ چاہے مردم شماری، غیر آئینی کوٹا سسٹم، بلدیاتی اختیارات اور وسائل، اور اسی طریقے سے بے روزگاری، ہمارے ڈومیسائل پہ کسی کو بھی نوکری مل جائے، ہمارے بچوں کو نوکریاں نہ ملے، میرے خیال میں اسی طرح کے پھر بجلی کا بحران، ہم سارے بل اور ٹیکس دیں، گیس کا بحران، پانی کا بحران، اب ایک 6,000 روپے کا ہر دکان پر، ہر تاجر پر اضافی سیلز ٹیکس، یہ ان ساری باتوں کے خلاف، اور یہ جو کر رہے ہیں، جو اس سارے منصوبے میں شامل ہیں، شریک ہیں، ہم ان سب کو بھی یہ باور کراتے ہیں کہ اب یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا۔ ہم سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے بالخصوص ان کے بنیادی حقوق، ان کے تمام حقوق کے ہم
پہلے بھی پاسبان تھے، چاہے آج الگ الگ پلیٹ فارم پر، اور آگے بھی الگ الگ پلیٹ فارم پر رہیں، لیکن اب ہماری جد و جہد، اب ہمارے درمیان ایک کنورجنس، ایک اشتراک عمل، ایک مفاہمت، اس کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ جو میں نے NA 245 کے ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، یہ جیت اور ہار سے بالا تر اس کا مقصد تھا کہ اس الیکشن کو استعمال کر کے جو عوام کی توقعات اور امنگیں ہیں، وہ جو ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ سب ایک کب ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس الیکشن نے مجھے موقع دیا۔ اگر مجھے حجاب تھا کہ میں پاکستان ہاؤس نہیں آ سکتا تھا، تو اس الیکشن نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پاکستان ہاؤس بھی جاؤں، وائٹ ہاؤس بھی جاؤں، اور پھر بہادر آباد بھی جاؤں۔ چاہے انہوں نے مجھے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا، میری واپسی کو ویلکم نہیں کیا، میں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بتا دیا کہ میں نے 30 جون سے لے کر 17 جولائی تک انتظار کیا کہ ہم ایک دوسرے سے گلے ملیں، صرف گلے ملنے کی بات تھی، ایک منظر لوگوں کو دکھانے، بتانے اور جتانے کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ میری وہ کوششیں کسی بھی وجہ سے بارآور نہیں ہوئی۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ کچھ بزرگ بیچ میں آ گئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن اب کوئی بزرگ ہو یا کوئی اور ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری ان کوششوں کو انشاءاللہ تعالی اب کوئی سبوتاج نہیں کر سکتا۔ الیکشن کا نتیجہ جو بھی ہو، اس الیکشن نے مجھے موقع دیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ سیاسی بردباری، جو ہمارا سیاسی بصیرت اور تجربہ ہے، اس کو کام میں لا کر کہ واٹ از دا نیڈ آف دی آور، کہ وقت کا کیا تقاضا ہے، ہم ایک پیج پر ہے جو ہم نے اندر باتیں کی ہیں، مختلف جو مسائل ہیں، جو ہمارے سامنے چیلنج ہے، ہم ایک پیج پر ہیں۔ کراچی خاص طور پر ایک کثیر اللسانی شہر ہے، کثیر الاکائی شہر ہے، ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ کثیر المذاہب، کثیر المسالک شہر ہے، ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور سب کو مل کر اونرشپ دینی ہے اس جدوجہد میں، اس چیلنج سے نمٹنے میں، جو چیلنج بہت بڑا ہے، جو سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار ہیں، جو اپنے جو نمائندگی، ان کا اپنا جو مینڈیٹ ہے، اس سے تجاوز کر کے ہمارے مینڈیٹ کے اندر گھس کر جو ہمیں غلام بنا رہے، ان کے لیے بھی یہ آج لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اسی طرح جو امپورٹڈ پارٹیاں ہیں، جن کی اس شہر میں اس طرح کی تنظیم اور روٹس نہیں ہے، جن کی روٹس کہیں اور ہیں، یہ ان کے لیے بھی میسج ہے۔ ہم کوئی یہاں کے دادا نہیں ہے، دادا گیر نہیں ہے، ہمیں کسی کا راستہ نہیں روکنا، وہ آئیں، وہ بھی ایک جو سیاسی عمل ہے، سب کا حق ہے، لیکن اس شہر کی گلیوں، اس کی بود و باش، اس کے محلے، اس کے چوبارے، ہم بچپن سے جس طرح میں، مصطفیٰ بھائی، انیس قائم خانی بھائی، ہمارے ساتھی، جس طرح ہم لوگوں کی نفسیات، جس طرح ہم ان کی سائیکی، جس طرح ہم ان کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، اب ہمیں نیریٹو کیا بنانا ہے، ان کی ضرورتیں کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، آگے کی جدوجہد کیا ہے، وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے، آگے کس طرح چلنا ہے، یہ الیکشن موقع دیتا ہے ہمیں۔ تو میں آیا تو میں نے کہا چلیں یکجہتی کا سفر یہاں سے شروع کریں، اور اگر اس میں ممکن ہو تو میں نے درخواست کی مصطفیٰ بھائی کے ساتھیوں سے کہ اس یکجہتی کا آغاز، اس الیکشن کو ایک تاریخی الیکشن بناتے، اس موقع کو تاریخی موقع بناتے، اپنے تمام مخالف کو
مخالفین کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر کے سندھ کے شہری علاقوں کے مینڈیٹ میں گھس کر ہمیں غلام بنانے، بلکہ غلام بنایا ہے ہمارے لوگوں کو، انہیں بھی میسج دیتے ہیں۔ جو امپورٹڈ پارٹیاں ہیں انہیں بھی میسج دیتے ہیں، اور ہم اپنی ذمہ داریاں، اپنا فرائض، ایک بڑی موبلائزیشن اور نوجوانوں کی تحریک قائم کرتے ہیں اور انہیں آگے لاتے ہیں، انہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ، اور اسی لیے میں نے گزارش کی ہے کہ اس الیکشن میں اگر ممکن ہو، مطلب میری خواہش ہے کہ مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی آئیں، میرے کارنر میٹنگ میں خطاب کریں، بات کریں، آگے چل کر میری حمایت کا اعلان کریں، اور اسے ایک مثال سنگ میل اور اسے ایک تاریخی ایونٹ اور تاریخی الیکشن بنا دیں۔ ہار اور جیت سے قطع نظر، بلدیاتی الیکشن 24 کو ہے، اگر بلدیاتی الیکشن تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو بلدیاتی الیکشن کے بعد 24 تاریخ کی شام کو ملتے ہیں اور کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ، ایک حلقہ ایک امیدوار، اس پالیسی پر میں اور آپ ایک ہو جائے، باقی کو میں دیکھتا ہوں کیسے ایک نہیں ہوتے۔ آج نہیں مانتے تو سالے کل میری بات اور مصطفیٰ بھائی کی بات مانیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور سیاست میں ڈیفینیٹلی سب سے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ فاروق بھائی نے، ان کے ساتھیوں نے آنے کا کہا اور ہم نے کہا موسٹ ویلکم، آج آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاک زمین پارٹی کے مرکز پہ ان کو ویلکم کہتا ہوں، اور ان کو فارملی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہمارے پاس، اچھی بات ہے۔ ہمارے لیے کوئی الیکشن کی کمپلشن نہیں ہے، کوئی کسی سے ملنے کے لیے ہمیں کسی الیکشن کی کمپلشن نہیں ہے۔ قوم کے لیے، ملک کے لیے، شہر کے لیے، اس کراچی میں رہنے والے ایک ایک زبان بولنے والے انسان کی بھلائی کے لیے جو بھی اچھا فیصلہ ہوگا، جو بھی اچھی بات ہوگی، جو بھی ہم سمجھتے ہیں، وہ ہم بند کمرے میں بھی بولیں گے، وہ ہم میڈیا کے سامنے بھی بولیں گے، اور وہ ہم ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے سامنے بھی بات کریں گے، اور ہمارا نیریٹو سب کے سامنے ہے، سب کی بات ہے۔ فاروق بھائی اور ان کی ٹیم آج یہاں پہلی دفعہ ہمارے پاس آئی ہے، انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں سامنے۔ پاس ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں سرپرائز ہیں، میں آپ کو بالکل فرینکلی کہوں، ہمارے لیے فاروق بھائی کا الیکشن میں کھڑا ہونا خود، چونکہ ہم نے کچھ دنوں پہلے بھی عید والے دن ہم نے دیکھا فاروق بھائی نے حمایت کر دی، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے فاروق بھائی کو، جو آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہے، فاروق بھائی کو بھی پتا ہے، انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہی کہ بھئی تو جا رہے تھے، MQM میں جا رہے تھے، تو یہ جو ابھی ہے سچویشن، یہ تو بڑی سرپرائزنگ سچویشن ہے ہمارے لیے بھی، آل اوور سڈن سب کچھ ہوا ہے، تو بھائی بہت ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے، تو فاروق بھائی کی جو بھی بات ہے وہ ہم اپنی، جو ہماری سینٹرل کیبنٹ ہے، وہ نیشنل کونسل ہے، ہمارا ایک فورم ہے، اس پہ رکھیں گے، اس پہ بات کریں گے، لیکن ڈیفینیٹلی بہت ٹائم کم ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے وقت درکار ہے، اور ابھی ہماری یہ پہلی ملاقات ہے، تو خوش آئند بات یہ ہے کہ ملتے جلتے رہنا چاہیے، اپنی باتوں کو کراس کرنا چاہیے، اپنی بات بتانی بھی چاہیے، دوسروں کی بات سننی بھی چاہیے، اس میں کسی کو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مخلص ہے، کوئی سنسر ہے، تو کسی سے بھی ملنے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کسی سے ملنے میں، کسی سے ملنے میں، کسی کو ویلکم کرنے میں ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اپنی بات جو ہم ویسے کرتے ہیں مجمع میں، ہم کسی کے بھی سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اور اس کی بات سننے کی بھی استعداد رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، اور بات ماننے کی بھی حوصلہ رکھتے ہیں، اگر وہ بات لاجیکل ہوگی، اگر سامنے بات ہوگی اور جائز بات ہوگی تو سب کے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہماری کوئی ذاتی انا نہیں ہے، ہماری کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے، اور ہم نے سارا کچھ یہ 6 سال سے پاک سے زمین پارٹی کی جو جدوجہد ہے، یہ اپنی ذات سے ہٹ کر ہم نے اپنی ذات کی قربانی پہلے دی ہے، اس کے بعد آج ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ اپنے MNA MPA شپ چھوڑ کر آئیں۔ یہ حفیظ صاحب جو ہمارے NA 245 کے کینڈیڈیٹ ہیں،
اور ہمارے ابھی اس وقت سینئر وائس چیئرمین ہیں، یہ پی ٹی آئی کے سٹنگ کینڈیڈیٹ ہوتے تھے، سٹنگ ایم پی ہوتے تھے. یہ پی ٹی آئی کے سندھ میں پی ٹی آئی کو بنانے والے تھے. یہ پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی تھے. ان کے 3 سال ان کی ایم پی شپ کے باقی تھے، اور یہ 1 ہفتے کے اندر ہمارے آنے کے 1 ہفتے کے اندر ہمارے پاس آ گئے، اور آج 6 سال کا عرصہ ہو گیا ہمارے ساتھ ہیں. تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو اپنی ذات کی چیزوں کو قربان کر کے ہمارے پاس آئیں. تو ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے، دوسری کمیونٹیز کے لیے بھی اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی. آج ہماری اگر یہ پالیسی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہم پختونوں سے بھی ہماری دوستی ہے، آج اس شہر کے بلوچوں سے بھی دوستی ہے، آج اس شہر کے سندھیوں سے بھی دوستی ہے، پنجابیوں سے بھی، اور ساری زبانیں بولنے والے. تو اس میں سب سے بڑا فائدہ مہاجروں کا ہے، کیونکہ مہاجروں کو اس میں یہاں پر شہر میں امن چاہیے، اور سب کو امن چاہیے. اگر ہم امن سے رہیں گے تو ہم کاروبار کر پائیں گے، ہم پڑھے لکھیں گے. جوان ہاتھوں ہتھیار لے کر ڈیوٹیاں دینے کے بجائے صبح اسکول اس وقت جائے گا جب وہ رات میں ڈیوٹی نہیں دے گا. تو ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ ہماری جو ہے وہ پہلے سے لے کر آج تک اس چیز کی پریچنگ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری طرف سے اللہ کا شکر ہے کہ اس شہر میں کسی کی جان نہیں لی گئی، کسی کو خراج بھی نہیں پیش آیا. تو آج اگر فاروق بھائی میرے ساتھ یہاں کھڑے ہیں پاکستان ہاؤس میں، ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، تو ہم نے خدا نہ خواہ اسی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا نا کہ ہم نے ایک دوسرے کے بندے نہیں مارے ہو. خدا نہ خواستہ ہم نے وہ سیاست نہیں کی کہ کسی کو قتل کیا ہو، کسی کو مارا ہو. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ پاک سے زمین پارٹی کے اس رویے، اس پالیسیز کا ثمر آہستہ آہستہ اس شہر والوں کو انشاءاللہ تعالی ملنا شروع ہو گیا، اور آگے بھی ملے گا. میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیاست میں ملنا جلنا ہونا چاہیے، سیاست میں کانٹیکٹس ہونے چاہیے، آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. سیاسی لوگ ایک دوسرے سے ملیں، آپس میں بات کریں، اور جب بات کریں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اس کا فائدہ عوام کو ہوگا. فاروق بھائی نے یہ قدم اٹھایا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی ایک دوسرے سے ہماری گفتگو آفیشیل رہے گی. بہت شکریہ. مصطفیٰ بھائی 4 سال پہلے آپ کی بات ریکارڈ پر ہے کہ فاروق صدر کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ ان سے شاطر اور تیز ترار بندہ کوئی نہیں ہے. ان کے کردار پہ بھی آپ نے خواتین کے متعلق بات کی تھی، اور پی ایچ ڈی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا بھی آپ نے اعلان کیا تھا. کیا وجہ ہے؟ کیا بزرگوں کی خصوصی عقائد ہے، یا بزرگوں کے الفاظ سے آج یہ دروازے کھلے اور ان کے کردار کی ماضی کی نسبت آپ کو بہتر لگا؟ دیکھیے، جو باتیں ماضی میں ہوئی ہیں اس ماضی کے اس تناظر میں ہوئی ہوں گی، اور یک طرفہ نہیں ہوئی ہوں گی. کوئی عمل ہوگا اس بات کے عمل کے بعد ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہاں ہم نے باتیں ہی کی ہیں، ہم نے اس سے باتوں سے آگے ہٹ کر ہم نے کوئی اور بات نہیں کی ہے. تو یک طرفہ بات نہیں ہوئی ہوگی، یقیناً بات جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوئی ہوگی. لیکن اگر اس بات کو لے کر ہم یہ کہیں کہ فلاں ٹائم پہ یہ بات ہو گئی تھی، اب اس کے بعد بات نہیں ہونی ہے، فاروق بھائی نے یہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ملنا ہے، تو میں یہ کہوں کہ جی یہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور یقیناً وقت اور حالات بھی ایک جیسے نہیں رہے، وقت اور حالات چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے تو یہ تک بھی کہی ہے بات اس الیکشن کے بعد، NA 240 کے الیکشن کے بعد، کہ بھائی اگر ہمیں کسی کو پنجاب سے لا کر TNP سے گولی پڑوانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے اسی شہر کے الطاف حسین کو کھڑا کرو، اور مجھے ان سے گولی کھانا زیادہ پریفریبل ہے بنسبت کہ میں جو ہے وہ کسی باہر سے آئے ہوئے آدمی سے مجھے گولی پڑوائی جائے. تو یہ بھی بات ہے. تو آج آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے الطاف حسین صاحب کے خلاف تو یہ پوری جدوجہد کی ہے، تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر گولی کھانی ہے تو الطاف حسین کے ہاتھوں کھائیں. تو حالات اور واقعات ہیں نا، ہمیں اس نہج پر لے جایا گیا ہے نا، ہمیں اس جگہ پہ لے جایا گیا ہے کہ جہاں پر مجھے آج یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے کلاس 10 میں تھے، پھر انٹرمیڈیٹ میں گئے، پھر BCom کیا، اور اس کے بعد ماسٹرز کیا، اور پتہ نہیں PhD کر لیں. تو انسان بتدریج جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے. ہم اس لیول پہ نہیں کہ جہاں سے کوئی واپسی کی بات نہ ہو. اچھا، PTI نے بھی پنجاب میں جو ضمنی الیکشن لڑا تو اس کے بعد یہ تھا کراچی میں بھی ان کو اس کا بوسٹ ملے گا. تو اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمنی الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہے، اور کراچی کی عوام کے لیے جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کے مسائل کے تمام تر جو حل کا سلسلہ جڑا ہے وہ اسی بلدیاتی الیکشن سے جڑا ہوا ہے. تو ضمنی الیکشن دونوں سے سوال ہے. تو ضمنی الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن کا کوئی فارمولہ ہونا چاہیے تاکہ کیونکہ PTI کو جو بوسٹ ملا اس کا یقیناً ان کو کراچی میں فائدہ ہوگا. دیکھو راشد، کوئی بلدیاتی الیکشن، بالکل ہم سب کو کلیئرٹی رہے اس والی بات پہ. پاک زمین پارٹی کا نشان
ڈولفن ہے اور ہم اپنے ڈولفن کے نشان پر ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے. اور اس بلدیاتی انتخابات میں ہم چونکہ 4 دن رہ گئے ہیں, ابھی 2-4 دن بھی شاید نہیں رہ گئے, آج 22 تاریخ ہے, آج کیا دن, 3 دن رہ گئے, 20 ہے آج, تو بھائی 3 دن تو رہ گئے, چوتھے دن تو الیکشن ہی ہے. تو بلدیاتی الیکشن میں بالکل فل وجٹ کلاس یہ حیدرآباد میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ہمارا پینل ہے, اور اس پینل جو ہے وہ ڈولفن کے نشان پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, اور لوگوں سے گزارش ہے کہ جو وہ ڈولفن کو مہر لگائیں. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. میں اس کا جواب دوں کہ دیکھیں پورے ملک میں جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر ہماری گہری نظر ہے. ہم کراچی کو اس قابل کر دیں کہ کراچی پورے ملک پر اپنا اثر اور انفلوئنس ڈالے, اسے وہ کردار مل جائے. باقی پنجاب کی پالیٹکس میں, اسلام آباد کی پالیٹکس میں جو بھی ہو, کراچی کا ہمارا کھوٹا مضبوط ہونا چاہیے. مہاجروں کا ایک کلیدی کردار ہے, وہ انہیں ملنا چاہیے. دیگر مظلوم قومیتیں, اکائیاں, ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. بہت کلیئر ہے, کوئی نفرتوں کی سیاست نہیں ہے. اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی, ان کے ڈولفن کے نمائندے کھڑے ہیں, میرے تالے پہ نمائندے کھڑے. 75 پینل کراچی میں, 30 پینل حیدرآباد میں. اب اس الیکشن میں ہم ابھی ملے ہیں نا, ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں ہمارے درمیان اس طرح کے انتخابات سے پہلے اس طرح کے عمل ہو. آئندہ کی جدوجہد کے لیے ہم آپس میں پہلے سے طے کر لیں, تاکہ ہم اپنا سونامی پاکستان میں بھیجیں. پاکستان کا کوئی سیاسی طوفان ہماری استقامت کو متاثر نہ کر سکے. ہم مضبوط ہیں. اور دیکھیں, مصطفیٰ بھائی نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ سیاست میں کوئی بات آخری بات نہیں ہے, ہر کیا آخر. یہ بات مصطفیٰ بھائی نے کہ ملنا سب کے ساتھ چاہیے. 4 سال پہلے کی جو بات آپ کر رہے ہیں, اس وقت جو ماحول تھا, پس منظر تھا, اور ہمارا ملنا, اور اس کے جو اس وقت کا چیلنج تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز جتنی نیچرلی ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہے. میرے خیال میں تھوڑے کو زیادہ سمجھا جائے. نیچرلی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی. جو باتیں کی ہیں دل سے کی بھائی. دیکھیں, اتنا سیانہ تو میں ہوں بھائی کہ ایم کیو ایم میں اگر میں جا بھی رہا تھا دل سے, وہ بھی دل سے, تو میں اس سے پہلے انیس قائم خانی بھائی کو اس کی تفصیل سے آگاہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن چاہے میں لڑوں یا میں ایم کیو ایم میں جاؤں اور ہم محیط انور بھائی کو لڑائیں, تو میں اور خالد بھائی آئیں گے پاکستان ہاؤس, میں ان کو لے کر آؤں گا. انیس بھائی گواہی دے دیں بھائی اس بات کی. انیس بھائی نے جی سننے کا کام کیا تھا سر. انیس بھائی نے سننے کا کام کیا تھا. بالکل کال آئی تھی فاروق بھائی کی, اور انیس بھائی نے ساری بات سنی تھی, اور انیس بھائی نے ساری بات سنی تھی. تو مجھے یہ امید تھی کہ آپ یہ سوال کریں گے, اس لیے میں نے کہا میری بصیرت کہتی ہے بھائی میں جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا وہاں نہیں بنی تو یہاں آ گئے. میں ان کو لے کر آنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ اس کے ساتھ آتے, لیکن خیر اللہ کو منظور ہے کہ یہاں سے پھر وہاں جانا ہے اور ان کو بھی سمجھانا ہے. اور میں نے تو کہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ آگے کون ہماری بات نہیں مانتا.
دیکھیں مصطفیٰ بھائی کے کینڈیڈیٹ کے لیے اگر مجھے بیٹھنا ہے، مصطفیٰ بھائی میرے گھر آئیں، میں ان کے گھر آیا ہوں، پہل میں نے کی ہے، تو اس لیے اب مناسب نہیں لگے گا کہ مصطفیٰ مطلب میری بات یہ ہے کہ پہلے، اور میں نے تو کہا کہ اگر یہ نہیں بھی حمایت کرتے اور الگ بھی الیکشن لڑتے ہیں، دس از ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ. یہ سلسلہ دیکھیں، ہم نے تو اتنی بڑی بات کر دی کہ آپ کو بھی یہ نہ لگے کہ فاروق بھائی کو آج الیکشن جیتنے کے لیے یہاں آنا پڑا. الیکشن میرے لیے ایک سیڑھی ہے، ایک موقع ہے، ایک وسیع تر مفاہمت اشتراک عمل اور لوگوں کو جوڑنے کا.